مشرق وسطی پر چھائے جنگ کے بادل چھٹنے لگے۔ برسوں سے آمنے سامنے ایران اور امریکہ ایٹمی پروگرام پر مذاکرات کی میز تک پہنچ گئے۔ پاکستان کو بھی ایران امریکہ مذاکرات میں شرکت کی باضابطہ دعوت وزارت خارجہ نے تصدیق کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کو مذاکرات میں شرکت کا دعوت نامہ موصول ہو گیا۔ ایران امریکہ مذاکرات سب کچھ بیک ڈور چینل کی کوششوں سے ممکن ہوا۔ پاکستان کی طرف سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار شرکت کریں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ مذاکرات جمعے کو استنبول میں شیڈول ہیں۔ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹمیٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ملاقات طے۔ جوہری معاہدے پر بات چیت ہوگی۔ تہران کا اعتماد سازی کے لیے پابندیاں اٹھانے کا مطالبہ۔ سعودی عرب، قطر، عمان، مصر اور متحدہ عرب امارات کو بھی استنبول آنے کی دعوت۔ ایران نے امریکہ سے مذاکرات کے لیے 2 نئے مطالبات کر دیے۔ تہران کا امریکہ سے مذاکرات کے لیے مقام تبدیل کرنے کا مطالبہ۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایران استنبول کے بجائے عمان میں مذاکرات کرنا چاہتا ہے۔ مذاکرات میں مشرق وسطی کے دیگر ملکوں کی شمولیت پر بھی اعتراض۔ ایران امریکہ سے صرف 2 طرفہ باہمی مذاکرات چاہتا ہے۔ دونوں ملکوں کے طرف سے معاملے پر کوئی باضابطہ اعلان سامنے نہیں آیا۔ ادھر امریکی بحریہ کا ایرانی ڈرون کو مار گرانے کا دعویٰ۔ امریکی بحریہ کے مطابق بحری جہاز کے قریب آنے والے ایرانی ڈرون کو مار گرایا گیا۔ بحیرہ عرب میں ایرانی ڈرون کو نشانہ بنایا گیا۔ استنبول مذاکرات سے متعلق تہران نہ پر امید ہے نہ ہی مایوس۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے بھی وزیر خارجہ عباس عراقچی کو مذاکرات شروع کرنے کی ہدایت کر دی۔ کہا سازگار ماحول میں دھمکیوں، غیر معقول مطالبات سے پاک، منصفانہ اور برابری کی بنیاد پر بات چیت کی جائے۔ بات چیت سے یہ معلوم ہوگا کہ امریکہ سنجیدہ اور نتیجہ خیز مذاکرات چاہتا ہے نہیں۔ ایران ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار ہے۔ مئی 2023 سے تعطل کا شکار جوہری مذاکرات جمعے کو ہوں گے۔ ادھر ایرانی وزیر خارجہ کا ترکیہ، عمان، قطر اور کویت کے ہم منصبوں سے رابطہ۔ علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ مذاکرات ناکام ہوئے تو نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر ایران کو دھمکی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا بات چیت جاری ہے، کامیاب ہوئے تو اچھی بات ہے، مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو بری چیزیں ہو جائیں گی۔ ہمارا بڑا بحری بیڑا ایران کی جانب گامزن ہے۔ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹمیٹکوف کی ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات میں اچھی خبر آنے کی توقع ہے۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کے دوران صدر ٹرمپ نے کہا کہ میرا ایپسٹین اسکینڈل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ قازقستان کے صدر قاسم جومارٹ توکایوف کا دورہ پاکستان۔ پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر طیاروں نے معزز مہمان کو سلامی دی۔ لڑاکا طیاروں نے پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی فضائی حصار میں لے لیا۔ فارمیشن لیڈر نے وزیر اعظم اور پاکستان کے عوام کی جانب سے معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وفاقی وزراء نے قازقستان کے صدر کو نور خان ایئر بیس پر خوش آمدید کہا۔ تینوں رہنماؤں میں خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا۔ معزز مہمان کو 21 توپوں کی سلامی، روایتی لباس میں ملبوس اور دونوں ممالک کے پرچم تھامے بچوں نے پھول پیش کیے۔ قازقستان کے صدر کی آج صدر مملکت، وزیر اعظم اور دیگر اہم شخصیات سے ملاقاتیں شیڈول۔ مختلف شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے۔ سینئر وزراء اور حکام پر مشتمل اعلیٰ سطح وفد بھی معزز مہمان کے ہمراہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے لیبیا کے اعلیٰ سطح کے وفد کی ملاقات۔ لیبیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر اسامہ سعد حماد، فیلڈ مارشل ابوالقاسم حفتر اور لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ شامل۔ ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بھی شرکت۔ 2 طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور۔ مستقبل میں قریبی روابط برقرار رکھنے اور تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے کا عزم۔ علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر امن اور ترقی کو فروغ دینے پر بھی اتفاق۔ فریقین کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا لیبیا کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ لیبیا کی قیادت کی پاکستان کے کردار کی تعریف۔ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے میں دلچسپی کا اظہار۔ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا پروسیجر اڈیالہ جیل اسپتال میں ہو سکتا تھا۔ بانی کے کہنے پر انہیں پروسیجر کے لیے پیمز اسپتال لے جایا گیا۔ بانی پی ٹی آئی نے خود کہا امن و امان کا مسئلہ ہو سکتا ہے، انہیں شام کو لے کر جائیں۔
وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے سینٹ میں تفصیلات سے آگاہ کر دیا. بولے بانی پی ٹی آئی کی صحت ٹھیک ہے, ان کا پروسیجر کامیاب ہے, ٹیکہ لگتا ہے, آپریشن نہیں ہوتا, کوئی مزید پیچیدگی نہیں ہے. رانا ثناء اللہ کو جب گرفتار کیا گیا تھا وہ لاہور سے اسپتال جا رہے تھے. میجسٹریٹ نے انہیں جوڈیشل کر دیا. اس وقت کے وزیر اعظم کی ہدایت پر رانا ثناء اللہ کو جیل ڈاکٹر تک رسائی تک نہیں دی گئی تھی. ابھی وزیر اعظم نے یہ نہیں کہا کہ بانی کو ڈاکٹرز اور علاج تک رسائی نہ دی جائے. میرے وزیر اعظم تو انسانی حقوق کی پاسداری کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات اور میڈیکل رپورٹ تک رسائی کا مطالبہ. پارٹی چیئرمین بیرسٹر گور نے کہا بانی اپنی رضامندی سے اسپتال گئے, بر وقت علاج نہ ہوتا تو آنکھ ضائع ہونے کا خدشہ تھا. بشریٰ بی بی کی فیملی کی طرح باقی ملاقاتیں بھی بحال ہونی چاہیے. سینیٹر علی ظفر بولے بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کو نقصان ہو سکتا ہے. ٹمز کی رپورٹ پر ہمارے ماہرین مطمئن نہیں. بانی پی ٹی آئی تک 2 ماہرین کو رسائی دی جائے. سینٹ میں اسپتال کو بانی کی رپورٹ جاری کرنے کی ہدایت کرے تاکہ اسے پبلک کیا جائے. ادھر اپوزیشن لیڈر محمود اشرفزئی نے بانی پی ٹی آئی کی میڈیکل رپورٹ سے متعلق وزیر اعظم کو خط لکھ دیا. ماضی میں سیاسی اختلافات کو دشمنی میں بدلا گیا. لوگوں کو پچھلے چند سالوں میں قوم کے نوجوانوں کو فتنہ فساد کی تربیت دی گئی. ماضی کے چند برس میں املاک کو جلانا سکھایا گیا. فساد اور انتشار پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے. لوگوں کو سکھایا گیا کہ املاک جلانا سیاست ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے مخالفین پر تاک تاک کر لفظی وار. لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوگ فتنے فساد کی سیاست سے تنگ آ چکے. انہوں نے متعدد بار شٹر ڈاؤن, جلسے جلوسوں اور جلاؤ گھیراؤ کی کال دی مگر کسی نے ان کی بات نہ سنی. اب فساد, انتشار اور گالن گلوچ کی سیاست کو ختم کرنا ہوگا. آپ جیل کے باہر بیٹھے, مجھے کوئی اعتراض نہیں. آپ کو ایک صوبے کی ذمہ داری دی گئی ہے, اسے بھی دیکھیں. آپ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو جواب دیں. پشاور میں تقریب کے دوران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے طالبہ کی گفتگو دلچسپی کا مرکز بن گئی. طالبہ نے سوال کیا کہ جعلی حکومتیں ترقی کر رہی ہیں, خیبر پختونخوا کی اصلی حکومت میں بھی صوبہ 13 سال سے پسماندہ کیوں ہے. وزیر اعلیٰ نے جواب میں کہا آپ کا تعلق ضرور اے این پی یا کسی دوسری جماعت سے ہوگا. طالبہ نے کہا کہ صوبے میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے ایم پی ایز اور ایم این ایز کے گھروں میں ہوئی ہے. کرپشن کے خلاف آپ نے آخر کیا کیا؟ دوسرے صوبوں سے ہمارے صوبے کا موازنہ کیا جائے کہ ہم نے کتنی ترقی کی ہے. سہیل آفریدی نے کہا کہ ہم نے صوبے کے نوجوانوں کو سوال کرنے کا شعور دیا. یہ شعور دیا کہ ایک بہن نے ان سے ان کی پالیسی پر سوال کیا. بھارتی اسپانسر دہشت گردی کے خلاف حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پر. قومی اسمبلی میں بلوچستان کی صورتحال پر مشترکہ قرارداد متفقہ طور پر منظور. طارق فضل چودھری نے تمام جماعتوں کے دستخطوں سے قرارداد پیش کی. ایوان کا بیرونی حمایت یافتہ اور اندرونی سہولتکاروں کے خلاف فوری اور مؤثر رد عمل کا مطالبہ. قرارداد میں کہا گیا ہے کہ بلوچستان میں ہندوستان کے کردار کے حوالے سے سنجیدہ خطرات موجود ہیں. ایوان بلوچستان میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہے. خواتین کے استحصال پر شدید رنج و غم ہے. سیکیورٹی فورسز قانون نافذ کرنے والے اداروں اور صوبائی حکومت کے مؤثر اقدامات کو سراہتے ہیں. دہشت گردی کے خلاف پوری قوم کی جنگ ہے. ریاست اپنے عوام کے تحفظ, امن اور قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی. سینٹ میں اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس کا بلوچستان کے واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ. کہا ہم کبھی دہشت گردوں کے ساتھ نہیں بیٹھے, ان کے ساتھ ہمدردی نہیں کی. ہم جنازے رکھ کر بیٹھ کر احتجاج کرتے رہے ہیں. کسی کو اسلحہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. ملک مشکل صورتحال کا شکار ہے. تمام شراکت داروں کو بٹھائیں اور بات چیت کریں. یہ سیکیورٹی فورسز کی مدد ہوگی. تحریک انصاف کے رکن اسد قیصر نے کہا کہ بلوچستان میں دہشت گرد واقعات کی مذمت کرتے ہیں. یہ واقعات بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں تسلسل سے ہو رہے ہیں. ہم سب پاکستانی ہیں. کوئی جوان شہید ہوتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہم نیشنل ایکشن پلان پر اب مکمل عمل درآمد چاہتے ہیں. ہمیں اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے خیبر پختونخوا حکومت کو این ایف سی میں جائز حق دلانے اور متعلقہ مالی امور میں تعاون کی یقین دہانی کرا دی. وفاقی وزیر خزانہ سے خیبر پختونخوا کے مشیر خزانہ مزمل اسلم کی ملاقات.
کے پی حکومت نے وفاقی وزیر خزانہ کو ترقیاتی ضروریات سے آگاہ کیا، ضم شدہ اضلاع کے لیے اہم ترقیاتی فنڈز کے بروقت اجرا اور قومی مالیاتی کمیشن سے متعلق معاملات پر بھی گفتگو۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ ضم شدہ اضلاع سے متعلق وفاقی حکومت باخبر ہے، وفاقی حکومت کا صوبوں کے ساتھ تعاون کے عزم کا اعادہ۔ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ کے پی نے وزیر اعظم سے ملاقات میں صوبے کے فنڈز کی عدم ادائیگی کا معاملہ اٹھایا تھا۔ بلوچستان کے وزیر زراعت علی حسن زہری نے استعفیٰ دے دیا۔ علی حسن زہری کا وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی پر وزارت میں مداخلت کا الزام۔ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ اور چیف سیکریٹری کی میرے حلقے میں مسلسل مداخلت پر کابینہ سے مستعفی ہوا ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا 7 فروری کو لبرٹی چوک میں بسنت کے جشن کا اعلان۔ نیکسٹ پر لکھا، لاہور اور پنجاب بھر کے شہری آئیں، لبرٹی چوک میں ہمارے ساتھ بسنت کا تہوار منائیں۔ مریم نواز نے بسنت کے حوالے سے گانا گڈی لاہور دی اڈی بھی شیئر کیا۔ اس سے پہلے لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب سے بسنت کا اعلان کیا ہے کئی لوگوں کا کاروبار بڑھ گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے لوگ بھی لاہور آ کر بسنت کا سامان فروخت کر رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ لوگ انتہائی محفوظ طریقے سے بسنت کو انجوائے کریں۔ محفوظ بسنت کے لیے کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے۔ بسنت پنجاب کا خوبصورت تہوار ہے، جوش و خروش سے منائیں گے۔ پوری دنیا سے لوگ بسنت منانے لاہور آ رہے ہیں۔ ہوٹل اور گیسٹ ہاؤس مکمل بک ہو گئے ہیں۔ بسنت کی اجازت دینے پر وزیر اعلیٰ پنجاب اور نواز شریف کا شکریہ۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا موچی گیٹ بازار کا دورہ، ڈور گڈی کی خرید و فروخت کے انتظامات کا جائزہ لیا، شہریوں اور دکانداروں سے بات چیت بھی کی۔ میڈیا سے گفتگو میں مریم اورنگزیب نے کہا پنجاب حکومت کی جانب سے محفوظ بسنت منانے کی تیاریاں مکمل ہے، شہریوں میں جوش و خروش بہت زیادہ ہے۔ ایس او پیز پر عمل کیا گیا تو اگلے سال بھی بسنت منائی جائے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا کہ بسنت پر لاہور کے ہر کونے تک ٹرانسپورٹ کی سہولت مہیا کی گئی ہے۔ یہ صرف لاہور کی بسنت نہیں، ہر شہر سے لوگ بسنت منانے آ رہے ہیں، باہر سے بھی لوگ بسنت منانے کے لیے لاہور آ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر لیسکو کے بسنت کے تہوار کے لیے خصوصی انتظامات۔ 6 سے 8 فروری تک بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کے لیے پلان کی تیاری۔ ترجمان لیسکو کے مطابق ڈی سی آفس لاہور میں کنٹرول روم قائم کر دیا گیا، 3 شفٹوں میں ڈیوٹی ہوگی۔ دلی گیٹ، کشمیری گیٹ، شیرامالا گیٹ، بھاٹی گیٹ اور حویلی آصف جاہ میں حفاظتی اقدامات پر کام جاری ہے۔ اندرون شہر حساس علاقوں سمیت فیروز پور روڈ اور لبرٹی گلبرگ میں برقی تاروں پولز کی درستگی کا کام کیا جا رہا ہے۔ عوام سے اپیل ہے کہ بسنت پر دھاتی ڈور کا استعمال نہ کیا جائے، حکومت کے بسنت سے متعلق احکامات پر پوری طرح عمل کیا جائے، شہری بسنت کے دوران ہائی وولٹیج تاروں سے دور رہیں۔ یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے متفقہ قرارداد قومی اسمبلی سے منظور۔ قرارداد قواعد کو معطل کر کے پیش کی گئی۔ برطانوی پارلیمنٹ میں جموں و کشمیر پر بحث خوشائن قرار دی گئی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ مسئلہ کشمیر عالمی تنازع ہے، بھارتی مظالم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو مسترد کرتے ہیں۔ بھارت فوری 5 اگست 2019 کا یک طرفہ اقدام واپس لے، عالمی برادری مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے فعال کردار ادا کرے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تنازع کا حل نکلنا چاہیے۔ مؤثر حکومتی پالیسیوں اور چیک اینڈ بیلنس کے ثمرات آنے لگے، شہریوں کی کرپشن میں نمایاں کمی کی تصدیق۔ پاکستان میں شفافیت اور احتساب سے متعلق ایف پی سی سی آئی سروے کے نتائج جاری۔ ملک گیر سروے میں 67% شہریوں نے بدعنوانی کا سامنا نہ ہونے کی تصدیق کر دی۔ 73% کے مطابق کبھی بھی رشوت دینے کی نوبت نہیں آئی۔ 76% افراد نے بتایا کہ انہیں کبھی اقربا پروری سے واسطہ نہیں پڑا۔ شفافیت میں اسلام آباد سر فہرست، پنجاب اور خیبر پختونخوا بھی نمایاں۔ اینٹی کرپشن اداروں میں نیب مؤثر ترین قرار، 31% شہری اینٹی کرپشن اقدامات سے مطمئن، 37% کا غیر جانبداری کا اظہار، 32% نے عدم اطمینان کیا۔ وفاقی آئینی عدالت نے ارشد شریف قتل از خود نوٹس کیس کو نمٹا دیا۔ پاکستان اور کینیا کے درمیان ایم ایل اے پر دستخط بھی ہو گئے۔ آئینی عدالت سے جاری ہونے والے فیصلے کے مطابق پاکستان اور کینیا کی حکومتیں مناسب اقدامات اٹھا رہی ہیں، عدالتی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے۔ ورثاء کسی بھی معاملے پر متعلقہ عدالتوں سے رجوع کر سکتے ہیں۔ سوموٹو کیس اور تمام متعلقہ درخواستیں نمٹائی جاتی ہیں۔
نئے تعینات آئی جی پنجاب راؤ عبد الکریم نے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ سینٹرل پولیس آفس آمد پر پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ آئی جی پنجاب سے ایڈیشنل آئی جیز، ڈی آئی جی سمیت دیگر سینئر افسران کی ملاقات، اپنی پالیسی ترجیحات سے آگاہ کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ، امن کا قیام اولین ترجیح ہے۔ دہشت گردی، ملک دشمن عناصر کے خلاف اقدامات کو مزید مؤثر بنایا جائے گا۔ آئین کی حکمرانی اور قانون کی پاسداری ہر صورت یقینی بنائی جائے گی۔ محکمے میں موجود کالی بھیڑوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ سابق آئی جی پنجاب عثمان انور کو ڈی جی ایف آئی اے بنا دیا گیا۔ موجودہ ڈی جی ایف آئی اے راجہ رفت کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کا حکم۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں علیمہ خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ ایک بار پھر سے جاری کر دیے گئے۔ وارنٹ کی عدم تعمیل پر ایس پی راول کو شو کاز نوٹس جاری۔ عدالتی حکم کی تعمیل نہ کرنے پر جواب طلب کر لیا۔ نئے وارنٹ پر ایس ایچ او تھانہ صادق آباد کو بذریعہ ایس پی راول عمل درآمد کا حکم دے دیا۔ عدالت نے حکم دیا کہ علیمہ خان اور ضامنوں کو گرفتار کر کے عدالت پیش کرنے کے حکم پر سختی سے عمل کرایا جائے۔ گزشتہ روز جے ٹی سی راولپنڈی نے عدم حاضری پر علیمہ خان کے وارنٹ جاری کیے تھے۔ T20 ورلڈ کپ کے رنگا رنگا آغاز میں صرف 3 دن باقی۔ شاہینوں کا ورلڈ کپ سے قبل ایک وارم اپ میچ شیڈیول ہے۔ پاکستان ٹیم آج آئرلینڈ کے خلاف میدان میں اترے گی۔ میگا ایونٹ کا 7 فروری سے آغاز ہوگا۔ افتتاحی مارکے میں گرین شرٹس کو نیدرلینڈز کا چیلنج درپیش ہوگا۔